لیکن آپ کو یہ انٹرسٹنگ نہیں لگتا کہ ہم 2023 کے اندر ایٹ لیسٹ بات کر سکتے ہیں 71 کی اور اس طرح کے معاملات کی کھل کے, کیونکہ آئی ڈونٹ نو پہلے آپ لوگ کر سکتے تھے اس طرح, پہلے نہیں کر سکتے تھے ٹی وی چینلز پر. انفیکٹ میں جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت میں ریگولرلی دا نیوز کے لیے لکھتا تھا, اور میں جو ہسٹوریکل ڈے ہوتا تھا تو اس پر خاص طور پر, تو بنگلہ دیش کا 2 سال پہلے 50 ایئرز ہوئے تھے 26 مارچ, وہ اپنی جو انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ 26 مارچ, جس دن آرمی آپریشن جب ہوا تھا اسٹارٹ, اور وہ ڈکلیئر کیا تھا نا انہوں نے انڈیپینڈنس, وہ جو میں کہہ رہا تھا میجر صاحب, تو وہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا 50 ایئرز آن بنگلہ دیش, ٹھیک. تو اس کے اندر میرا جو کانسیپٹ تھا, بیکاز آئی ڈنٹ وانٹ ٹو گو انٹو ٹو مچ آف کنٹروورسی, کس کا کیا قصور تھا, بٹ میرا بیسکلی جسٹ یہ تھا کہ بھائی ہمارے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے, اور ہمیں ایک دوسرے لحاظ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. بنگلہ دیش جو ہماری تھنکنگ تھی ویسٹ پاکستانی ایلیٹ کی اور ڈیسیجن میکرز کی, اگر آپ بکس پڑھیں نا, ایوب خان کی پڑھیں, گور جو بھی دوسرے جو بھی لیڈرز تھے, الطاف گور, اور ان کی آپ کتابیں پڑھیں یا دوسری کتابیں پڑھیں 60s کی, جو ہماری جو فیصلہ سازی ہو رہی ہوتی, تو ہمارا بالکل کنونس تھا کہ یہ بنگلہ دیش الگ ہو جائے گا, اور وہ بالکل مذاق میں کہتے تھے ان کو ہونے دو یار, یہ خود روئیں گے. اور اٹ واز ڈسکرائبڈ بائی ہنری کسنجر ہو واز سیکریٹری آف اسٹیٹ, ون آف دی موسٹ فیمس فارن پالیسی ایکسپرٹس امریکہ از پروڈیوس. انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا تھا انٹرنیشنل باسکٹ کیس بنگلہ دیش, کہ یہ ختم ہو جائے گا, دیٹ از mid 70s. اور اب ہم اگزامپلز دیتے ہیں ہر چیز کے لحاظ سے کہ بنگلہ دیش نے کتنی زبردست ترقی کی ہے, اور باوجود اس کے, جس کو پاکستان میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں کرپشن ہے, بنگلہ دیش ماشاء اللہ کافی کرپٹ ہے ہر لحاظ سے, ہر لیول پر. تو دیٹ از ناٹ دا ایشو کہ قومیں جو ترقی نہیں کرتی ہیں, ایک پروسیس ہے جو کنٹینیوشن آف دا پروسیس ان کو ملا ہے, اور وہ بھی کچھ سالوں کے بعد after experimenting with the military rulers and so on, they have, I mean since the early 90s جب سے جنرل ارشاد کو ڈپوز کیا تھا, تو وہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے کہ کیسے بنگلہ دیش نے ترقی کی. میں تو کسی بھی چیف ایگزیکٹو کو پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک پراپر اسٹڈی کرنی چاہیے. کئی چیزیں تو سامنے نظر آتی نا کہ کس طرح سے ان کی ایکسپورٹس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں, کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو نان الائنڈ رکھ کے عورتوں سے کام کروایا بہت زیادہ. نہیں, عورتوں سے کام نہیں کروایا, عورتوں کو امپاور کیا نا. ون آف دا بگیسٹ پرابلمس ان پاکستان از عورتوں کو. میں نے ایک پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ایک چیز بتائی تھی, ون آف دا بیسک پرابلمس ان پاکستان از کہ جہاں ہم ایجوکیشن کی کمی کی بات کرتے ہیں, ہیلتھ کیئر کی, جو سب بہت بڑا مسئلہ ہے وہ عورتوں کا ناٹ اونلی کہ ان ایجوکیٹڈ رہنا ہے, بٹ ان کی پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے اکانومی میں. دیکھیں نا, واٹ از جی ڈی پی جو ہم کہتے ہیں نا, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, وہ از دا ٹوٹل سم آف ایوری تھنگ دیٹ از دیئر ان دا کنٹری. تو اگر 50% پاپولیشن تقریباً اس میں کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر رہی ہوگی. اور پتہ نہیں آپ گئے ہیں ڈھاکہ یا نہیں گئے. میں گیا فرسٹ ٹائم 2011 میں, اور میں نے ایک چیز جو ویزیبل ڈفرینس دیکھا وہ عورتوں کی پریزنس دیکھا. پولیس کہ وہ جو میں کھڑی ہوئی ہیں عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, ایئرپورٹ پر آپ کو عورتیں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی, ہوٹلز میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی, موٹر بائکس پر فیکٹریز میں کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی. سو دے آر دیئر کنٹریبیوٹنگ ٹو دی ویلفیئر. اور پھر پڑھی لکھی ایک عورت ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے بچے بھی جو پرورش ہے وہ بھی اس حساب سے ہوگی. آئی ایم گلیڈ کہ آپ کو ماشاء اللہ سے اتنی اچھی نالج ہے آپ کی.